حسان، سعید ہلو، اللہ سعید حسان، الحسن. سعید جی اللہ بھائی السلام حسان. علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ سر، آپ نے مجھے موقع دیا. جی جی کیا کہیں گے؟ سر میرا ایک سوال ہے. میں سب جی کے اسٹریمز سنتی ہوں اور دیکھتی ہوں، اور مطلب اس پر مطلب غور و فکر بھی کرتی ہوں. تو مجھے جی زیادہ قرآن اور حدیث کا تو اتنا علم نہیں ہے، لیکن اچھا جو میں نے خدا کے بارے میں مطلب اللہ کے جو صفات پڑھے ہیں اس کا مجھے علم ہے، اور جی باقی قرآن اور حدیث کا مجھے اتنا زیادہ وہ علم نہیں ہے. تو میں سب اچھا کے اسٹریم پر جاتی ہوں اور مطلب سنتی ہوں اور غور و فکر بھی کرتی ہوں. تو میں آپ کی اسٹریم دیکھ رہی تھی، جی تو جس میں آپ نے مطلب وہ آپ بتا رہے تھے کہ اللہ جو ہے وہ جھوٹا ہے اور کمزور ہے. تو سر میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیا جی صرف اللہ ہی مطلب جھوٹا ہے اور کمزور ہے، یا باقی جو جتنے دھرم کے لوگ مطلب الگ الگ خداؤں کو فالو کرتے ہیں، یا یہ بھی مطلب فیک خدا ہے؟ نہیں، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا ہے کیا، خدا کہتے کسے ہیں؟ آپ کی ہوں، نظر میں خدا کیا ہوتا ہے؟ میری نظر میں جس نے یہ کائنات بنائی اور ہمیں بنایا. اچھا، کس نے بنایا؟ جو کون ہے وہ؟ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے مطلب یہ کائنات اور انسانوں کو بنایا ہے. کہاں یہ دعویٰ کس نے کیا، کہاں کیا؟ قرآن میں. اللہ نے جی دعویٰ جی کیا؟ جی جی. کہاں قرآن کی کون سی آیت میں یہ دعویٰ ہے؟ اللہ کا بہت. دعویٰ ہے، اللہ نے دعویٰ کیا ہے. جی جی. تو بتائیے قرآن کی کوئی ایک آیت جس میں اللہ نے دعویٰ کیا ہو. اللہ نے. ہاں تو اللہ مطلب قرآن میں سے تو ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اس کی صفات کو. تو نے قرآن میں ہی دیکھیے اللہ نے بتایا کہ وما خلقت الجن والانس، اور ایسی بہت سی آیات ہیں. دیکھیں، آپ نے کہا کہ اللہ نے بنایا ہے، جی جی. تو اللہ کا دعویٰ کہاں ہے قرآن میں؟ اللہ کا. آپ ایک تو کہہ رہی کہ اللہ، تو اللہ کا دعویٰ قرآن میں کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ تو مطلب آپ یہ کہہ رہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے؟ نہیں، میں ابھی میں نے وہ نہیں کہا نا. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے قرآن میں کہ اس نے یہ کائنات اور انسان کو بنایا. تو یہ دعویٰ اللہ کی طرف سے کہاں ہے قرآن میں؟ تو کہاں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، جیسے ایک آیت ہے وما خلقت الجن والانس، اور ایک اس میں اللہ ہے، اللہ بہت. ہے، اس میں اللہ ہے. تو بہت سی جگہ یہ بھی تو ہے نا، اللہ بتا رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. میں کہاں مطلب بتا رہا ہے؟ نہیں بتائیے کہاں بتا رہا ہے؟ اللہ نے کہا اللہ نے لوگوں سے کہا ہم لوگوں سے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. اللہ نے ہم سے کہا کس آیت میں کہا؟ کون سی آیت میں؟ کون سی آیت میں؟ تو جی قرآن میں مطلب جو کچھ ہے، تو آپ یہ کہہ رہے کہ وہ اللہ کا نہیں ہے مطلب؟ نہیں، میں نے تو ابھی فی الوقت وہ بات نہیں کہی نا. آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں تو اس کا یہ دعویٰ آپ کا ہے نا کہ قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے. تو میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، قرآن میں ایسی کون سی آیت ہے جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے؟ کہاں ہے کون سی آیت؟ تو مجھے تو زبانی نہیں یاد، لیکن میں پڑھتی ہوں تو میں نے دیکھا ہے. نہیں، دیکھیں آپ کا دعویٰ تو بڑا اسپیسیفک ہے نا. ہوں آپ دعویٰ بہت اسپیسیفک کر رہی ہیں. تو میں اسی اسپیسیفک دعوے کی دلیل پوچھ رہا ہوں کہ یہ بات قرآن میں کس آیت میں آئی ہے، کہاں ہے؟ تو اگر قرآن مطلب نبی کا لکھا ہوا ہوتا تو پھر نبی میں نے خود کو ایسا کچھ خدا بھی نہیں کہتا کہا. نا کہ میں نہیں خدا ہوں، دیکھیے، میں اللہ ہوں. نہیں دیکھیں، میں ابھی فی الوقت وہ نہیں کہہ رہا ہوں نا. میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اللہ ہوں، یا میں کائنات کا بنانے والا ہوں، میں انسان کا بنانے والا ہوں. یہ بات اللہ نے کہاں کہی؟ سوال بہت سمپل ہے، کیونکہ آپ کا دعویٰ تو یہی ہے نا. تو اپنے اس دعوے کی دلیل دیجئے کوئی ایک آیت پیش کر کے پورے قرآن میں. کہاں ہے؟ جی
تو ایسے تو میں قرآن سے آپ کو بہت مطلب بتا سکتی ہوں اللہ کے بارے میں. میں اللہ کے بارے دیکھیں بات وہی ہے نا, اللہ نے خود سے کہاں کہا ہم انسانوں سے کہ جو ہے میں اللہ ہوں اور میں نے اس کائنات کو بنایا, میں نے انسان کو بنایا. اللہ نے کہاں کہا ایسی کوئی ایک آیت ہے پورے قرآن میں؟ تو جتنی بھی آیت ہے قرآن میں وہ تو اللہ ہی نے کہی ہے نا, نبی سے مخاطب ہو کر. دیکھیں آپ کو ایسا بتایا گیا ہے نا, کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ واقعی ایسا ہے؟ یہ صرف آپ کو بتایا گیا اور آپ مان بیٹھی. آپ کی اپنی ذاتی کو اس میں غور و فکر کہاں ہے؟ آپ نے بار بار یہ کہا ہے کہ آپ نے غور کیا ہے. تو میں اسی لیے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے غور کیا ہے واقعی, کہ ایسی کوئی ایک آیت پیش کر دیں جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ اے لوگو میں اللہ ہوں اور یہ قرآن میرا کلام ہے, میں نے کائنات کو بنایا ہے, میں نے انسان کو بنایا ہے. کیا اللہ ایسا کہہ رہا ہے کہیں پر؟ کہیں کہہ رہا ہے کہیں کوئی ایک آیت میں پورے قرآن میں ایسا کہیں کہہ رہا ہے اللہ؟ بولیے. تو میں نے تو آپ سے کہا مجھے زبانی یاد نہیں ہے کہ کہاں پر کہا ہے اللہ نے. دیکھیں آپ کا دعویٰ تو یہی ہے نا, وہ تو میں کم سے دیکھ کم کر اپنے اس نکال دعوے سکتی ہوں نا. ٹھیک ہے آپ نکالیے, آپ دوبارہ آئیے. میں نے آپ سے جو کچھ کہا, کیونکہ آپ کا جو دعویٰ ہے بڑا اسپیسیفک ہے نا. آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو اللہ نے کہا کہ یہ اس کائنات کو بنانے والا وہ ہے, اللہ نے کہا, اور اللہ نے انسان کو بنایا. ایسی کوئی ایک آیت ہے پورے قرآن میں؟ ہے کوئی ایک آیت ایسی؟ بتائیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم اس ایکم میں احسن اللہ کہاں عملا. ہے؟ ارے میری بہن, اس میں تو غائب ہے. الذی جب کہتے ہی وہ غائب ہو گیا. اللہ نے خود کہاں کہا؟ تو اگر یہ نبی کا ہوتا تو نبی خود کہتا نا کہ میں نبی کی خدا بات ہوں, ہی میں نہیں کر رہا ہوں اللہ نا. دیکھیں نبی کی بات فی الوقت نہیں ہو رہی ہے. جب آپ نبی کی بات کریں گے تو وہاں سوال کچھ دوسرا ہوگا. آپ پہلے اپنے اللہ کو اس سے ثابت کیجیے قرآن سے جس میں اللہ خود کچھ کہہ رہا ہو ہم انسانوں سے. وہ میں نکال کر پھر اگلی سٹریم میں آپ کو ٹھیک ہے دکھا آپ دوں گی. ضرور نکالیے, لیکن دیکھیں میرا سوال ابھی آپ آپ ذہن میں رکھیں. میرے سوال کو آپ ذہن میں رکھیں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں کہہ کچھ رہا ہوں اور آپ نکال کے کچھ اور لائیں گے, ایسا نہیں. میرا سوال, کیونکہ آپ کا جو دعویٰ ہے میں آپ ہی کے دعوے کی بنیاد پر میں نے یہ سوال کیا ہے. میرا سوال ہے آپ میرے سوال کا جواب جو ہے قرآن سے لے آنا. جی ٹھیک ہے. میں نے یہ سوال آپ کے دعوے کی آپ کا بنیاد سوال پر مجھے کیا. سمجھ آ گیا, میں ویسے ہی نکالوں آ گی. گئی نا؟ ٹھیک ہے. اگر آپ کو میرا سوال سمجھ آ گیا ہے تو جی پھر ظاہر بات میرے سوال کا جواب آپ قرآن سے لے آنا. میں ایک بار پھر اپنا سوال دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی ذہن نشین ہو جائے اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی یاد آ جائے. دیکھیں میرا سوال یہ ہے, کیا پورے قرآن میں ایسی کوئی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے خود یہ کہا ہو کہ میں اللہ ہوں اور یہ قرآن میرا کلام ہے؟ میں نے, یعنی اللہ خود کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کائنات کو بنایا ہے اور میں نے ہی انسان کو بنایا ہے. جی ایسا کوئی ایک دعویٰ ہے؟ اس طرح کی کوئی ایک آیت ہے قرآن میں؟ وہ میں دیکھ کر نکال سکتی ہوں. ٹھیک ہے آپ جو ہے غور سے دیکھیں, آرام سے دیکھیں, ایک آیت پر غور کریں, اس کے بعد میں پھر آپ دوبارہ آئیے. ٹھیک ہے, پھر ہم لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا جو میں نے آپ سے کیا. میں نے یہ آپ کو بتایا کہ اگر اللہ اصل میں خدا نہیں ہے اور وہ مطلب آپ کہہ رہے کہ جھوٹا ہے اور کمزور ہے, وہ ہے یہ ہے, تو کیا جو باقی مذاہب کے لوگ اپنے اپنے خداؤں کو مانتے ہیں کیا یہ بھی جھوٹے اور فیک اور کمزور ہیں؟ بات ہے جتنے مذاہب ہیں سارے, سنیے دیکھیں جتنے مذاہب ہیں سارے کے سارے مین میڈ ہیں, سارے کے سارے. دیکھیں کوئی بھی جو ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کسی خدا کے بارے میں جو کچھ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ایسا ہے, یہ اس نے جو ہے وہ سپر کانشیس ہے جس نے کائنات کو بنایا, ٹھیک ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, لیکن میں نہیں جانتا وہ کون ہے, وہ کیا ہے, میں نہیں جانتا.
जो भी है, जो भी होगा, ठीक है, वो उसकी जगह है, वो अपना काम कर रहा है, और मैं अपनी जगह हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। मुझ में और उसमें कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है। झगड़े सारे जो है कितने कहां से हो रहे हैं, उसके मानने वालों की तरफ से हो रहे हैं। हर शख्स अपने अपने तौर से उसको समझता है, उसका तसव्वुर अपने जहन में बिठाता है, और उसकी बुनियाद पर सारे झगड़े होते हैं दुनिया में। समझ रहे बात? झगड़े तो मानने वालों की तरफ से हैं। जी जी। तो एक और सवाल मेरा ये है आपसे कि जैसे क्रिश्चियन सब कह रहे हैं, जितने एक्स मुस्लिम है, कि कुरान में मतलब काफिर कहा गया है ना, तो जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, तो कुरान में इन लोगों का भी बहुत ज्यादा तस्करा आया है ना, क्रिश्चियन लोगों का। जी। तो मतलब नसारा का आया, नसारा जी, नसारा का। जी हाँ जी। मैं क्रिश्चियन इसलिए बोलूं कि जो बाकी सुन रहे इसलिए। तो जो इन लोगों का मतलब तस्करा आया है, तो इन लोगों को तो मतलब कुरान से कोई मसला नहीं है कि हमें काफिर कहा गया है, हमें वो कहा गया है, ये कहा गया है। तो ये मसला सिर्फ मतलब सनातनियों को क्यों है कि हमें काफिर कहा गया है? कुरान में तो मतलब क्रिश्चियन लोगों को भी कहा गया है। नहीं, क्रिश्चियन लोगों का ऐसा नहीं है। क्रिश्चियन के बारे में मतलब वहां कुरान ये कहता है, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम। उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि अल मसीह इब्न मरियम ही अल्लाह है। उन लोगों ने कुफ्र किया। आप समझिए, यानी अल मसीह इब्न मरियम ही अल्लाह है, जिन लोगों ने ये कहा उन्होंने कुफ्र किया। कुरान ये कह रहा है। समझ आई आपको बात? जी जी। लेकिन कुरान के मुताबिक जब आप कुरान का मुताला करते हैं, उसके टेक्स्ट का, तो आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो कोई अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसकी किताब पर और उसकी आखिरत पर ईमान लाता है, वो मोमिन कहलाता है, और जो ईमान नहीं लाता वो काफिर कहलाता है। मोमिन और काफिर एक दूसरे की जिद हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में आए हैं कुरान में, ठीक है। यानी एक तरफ मोमिन है, एक तरफ काफिर है। कुरान क्या करता है? कुरान का लिखने वाला इंसान को या इंसानियत को दो हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा जिसको वो मोमिन कहता है, और दूसरा हिस्सा वो उसको काफिर कहता है। पूरे का पूरा कुरान इसी ईमान और कुफ्र की बुनियाद पर जो है घूम रहा है। कुरान के लिखने वाले ने पहले इंसानियत को दो हिस्सों में बांट दिया, उसके बाद उसका एक तरफ जो है वो सारे इनामात, सारे इकरामात वो मोमिन के लिए रखता है, और काफिर के लिए कुछ भी नहीं है। कोई रहम नहीं, कोई जो है करम नहीं, कोई जो है कोई बख्शिश नहीं, कोई 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 इनाम नहीं, कुछ भी नहीं। दुनिया में तो उसके लिए जिल्लत है, रुसवाई है, और आखिरत में भी उसको जो है हमेशा के लिए जलना है। जी जी। सचवाला जी, हमारी मोहतरमा बहन जो सवाल पूछ रही है, तो उसका तो एक तो ये है कि दुनिया में जितने भी खुदाओं के तस्वुर अभी तक इंसानों ने पेश किए हैं, वो कंफर्म हो चुके हैं कि ये तस्वुर इंसानों का बनाया हुआ है। ऐसा कभी भी कंफर्म नहीं हुआ कि खुदा का ये मैसेज है इंसानों के लिए और ये कंफर्म हो गया कि हाँ ये खुदा का है। ऐसा आज तक नहीं हुआ। ये हमारा समझना है। मेरा सवाल याद रखिए, जी बोलिए, आप बोलिए। मेरा सवाल असल में ये था कि मैं तो खुदा मतलब ये मानती हूँ कि खुदा का कोई वजूद है, इस धरती का बनाने वाला कोई ना कोई है। ठीक है, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ बहन, मैं आप ही के साथ हूँ। मेरा सवाल मैं आपकी बात का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन देखें जब मैंने कुरान का मुताला किया, जी हाँ बोलिए। तो जब अगर खुदा का कोई वजूद है और जो मैंने सिफात पढ़े हैं, तो उससे ये लग रहा है कि जो खुदा है वो इंसान नहीं है, मतलब जिसके अल्लाह में जो सिफात है, तो वो कोई कहाँ क्या सिफात है अल्लाह की? अल्लाह की क्या सिफात है कुरान में, आपको पता है? अगर आपने कुरान को पढ़ा है तो कुरान अल्लाह के लिए चेहरा भी बताता है, अल्लाह के हाथ भी है, उसकी कलाई भी है, उसकी पिंडली भी है, वो कस्में भी खाता है, वो गुस्सा भी होता है, वो नाराज भी होता है, वो धोखा भी देता है, वो मजाक भी करता है, वो किसी के दिलों का मर्ज बढ़ाता भी है, वो जलाता भी है, वो जो है दहशत भी करवाता है, वो जो है कर्जा भी मांगता है, वो मदद भी मांगता है, वो लोन भी लेता है। ये क्या है? खुदा ऐसा होता है? ऐसा होता है खुदा?
تو سچ والا جی سر، تو لون تو ہمارا خدا تک نہیں پہنچتا نا، ہم تو وہ غریبوں کو دیں گے تو اس کا ہمیں اجر ملے گا. دیکھیں بات یہی ہے نا کہ وہ کیوں، دیکھیں آپ نے دیکھا کہ جو ہے اللہ کا گھر کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں اللہ کا گھر؟ مسجد کیا ہوتا ہے؟ مسجد. اچھا، جب ایک طرف تو آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، چاند ستارے سورج پتھر پہاڑ دریا کیا کیا سب کچھ بنا ڈالے، لیکن اللہ اپنا گھر نہیں بنا سک رہا. اور تو اور بھئی مسجد کو چھوڑیے، اس کا کعبہ جس کو بیت اللہ کہا گیا، اللہ کا گھر، پوری دنیا میں ایک ہی گھر ہے جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، بیت اللہ، اور اس کو بھی کون بنا رہے ہیں؟ انسان بنا رہے ہیں. ارے بھائی پھر اللہ کہاں ہے؟ بھائی اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا بنانے والا ہے. ارے بھائی سب کچھ بنانے والا یہ دعویٰ کوئی اور کر رہا ہے، لیکن اللہ خود اپنا گھر نہیں بنا سک رہا. اس کے گھر کو لوگ بنا رہے ہیں. لوگ اس کے گھر کو بنانے کے لیے لوگوں سے چندے لے رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں کہ بھائی ذرا جو ہے ہمیں بھیک دے دو یار. چندہ کیا ہوتا ہے؟ بھیک ہوتی ہے نا چندہ. اور ہوتا کیا ہے؟ لوگوں سے خیرات مانگی جاتی ہے کہ بھئی ذرا کچھ پیسے ڈال دو یا ڈبے میں. آپ 10 روپے ڈالیں، کسی نے 20 ڈالے، کسی نے 50 ڈالے. سب لوگ اپنی جو ہے مطلب اپنی سکت سے جو ہے 10 20 50 25 ڈال کر اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. اور اللہ کیا ہے؟ پوری کائنات کا بنانے والا، سورج چاند ستارے سارے بنانے والا ہے، لیکن اس کا گھر بنانے کے لیے جو ہے وہ لوگوں سے بھیک منگوا رہا ہے. اللہ ایسا ہوتا ہے؟ اللہ ایسا ہوتا ہے؟ سوچئے. اگر اللہ خدا نہیں ہے تو پھر آپ کے خیال میں کون ایسا ہو سکتا ہے جو خدا ہے، جو عقل بنانے والا ہے؟ گھر کسے کہتے ہیں؟ گھر کسے کہتے ہیں؟ اگر میرا گھر ہے تو میں میرے گھر میں رہتا ہوں، اس لیے میں اس کو گھر کہتا ہوں نا. اللہ کا گھر یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. نہیں، اللہ کا گھر ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے تاج محل بھی بنایا، میں نے جو ہے چار مینار بھی بنایا، قطب مینار بھی بنایا، سب کچھ میں نے بنایا، میرا دعویٰ ہے. اس کے بعد میں جو ہے لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہوں، یار جو ہے ذرا میرے کچھ پیسے دے دو یار، مجھے میری جھوپڑی بنانی ہے، ذرا مجھے جھوپڑی بنا کے دے دو. تو سامنے والا کیا کہے گا؟ ارے یار تو دعویٰ ہے کہ تو کر رہا ہے کہ تو نے تاج محل بنایا، تو نے جو ہے قطب مینار بنایا، تو نے لال قلعہ بنایا، اور تیری اپنی جھوپڑی بنانے کے لیے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے. لوگ یہی کہیں گے نا مجھے، اور کیا کہیں گے؟ اور کیا کہیں گے بولیے. تو ہم جو گھر بناتے ہیں تو ہم اس کو اپنے رہنے کے لیے بناتے ہیں، لیکن جو مسجد ہے وہ تو اللہ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے نا، وہ تو صرف عبادت کی جگہ ہے. گھر کیوں کہتے ہیں اس کو؟ گھر کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو ہم اللہ کے لیے نہیں بنا رہے، اپنے لیے بنا رہے ہیں. نہیں میری بہن، اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ آپ یہ بولیے کہ لوگ اس کو اپنی جو ہے اپنے لیے بنا رہے ہیں. اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ بیت اللہ کو بیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کعبہ کو بیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور کعبہ کو بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا. کعبہ جیسا ایک اکلوتا گھر بنانے کے لیے بھی اللہ جو ہے کس کا محتاج ہے؟ انسانوں کا محتاج ہے. کیوں؟ کیا ایسا پاسبل نہیں تھا کہ جو ہے ایک معجزے کے طور پر جب اللہ نے چاند کو بھی بنایا، پہاڑ بنائے، سب کچھ بنائے، ایک گھر بھی اس کا اپنا گھر ایک جو ہے نمونے کے طور پر کہ دیکھو لوگوں یہ گھر ہے جو میں نے بنایا ہے، اللہ کہے اس لیے یہ میرا گھر ہے. ایسا نہیں ہو سکتا تھا؟ تو آپ سوچئے، دیکھیں یہ سارا معاملہ مین میڈ ہے. بھلے وہ کعبہ ہو یا کعبہ کا اللہ ہو، سارے کے سارے جو ہے انسانی تصور ہے. انسانوں نے کسی وقت ان کی اپنی ذاتی جو ہے جو بھی مفادات تھے یا سیاسی مفادات تھے، ان کی ضرورتیں تھیں، ان کے تقاضے تھے، اس کی بنیاد پر مذاہب کو یا ادیان کو گھڑا اور اس کے خداؤں کو گھڑا. ان کی کتابوں کو لکھنے والے بھی انسان ہیں، کتابیں زمین پر لکھی جاتی ہیں، ان کے لکھنے والے انسانی ہاتھ ہوتے ہیں، انسانوں ہی کے ذریعے سے دوسرے انسانوں تک پہنچتی ہیں. اور کیا ہے؟ اس سے زیادہ کسی کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سارا کا سارا ساری کاوشیں انسان کی ہوتی ہیں، بھلے وہ قرآن ہو یا کچھ بھی ہو. جتنی کتابیں ہیں ان کو لکھنے والے انسان ہی ہیں.